صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات كالموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله اور ان کے ذریعے سے زندگیوں کے اندر ایک جو غفلت عالی ہے دور ہو اور ایک اختلاف اور آخرت کی فکر پیدا ہو. اس کا نام ہے سورۃ القاریعہ اور قاریعہ کا معنی ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی. جیسے کہ دروازے کو کھڑکھڑایا جاتا ہے یا کسی چیز کو بجایا جاتا ہے تو کان میں اس کی کھڑکھڑانے کی آواز آتی ہے. قیامت کے مختلف ناموں میں ایک نام القاریعہ ہے، جیسے ایک نام الحاقہ ہے، ایک نام الساعہ ہے، القیامہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ سارے قیامت کے روز آخرت کے نام ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں القاریعہ ما القاریعہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی. وما ادراک ما القاریعہ، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. یہ ایک طرز تعبیر ہے جو عربی زبان میں بڑا معروف ہے. جب کسی شخص کو کسی اہم بات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے دل و دماغ کو اپنی باتوں سے فائدہ اٹھانے والی کیفیت میں لانا ہوتا ہے تو پھر اس قسم کی تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں. اب جب پہلے کہا القاریعہ کھڑکھڑانے والی تو ذہن تھوڑا سا چونکے گا. مل قاریعہ پھر اور چونکے گا. پھر وما ادراک مل قاریعہ، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کیا خبر کہ وہ ہے کیا چیز. اب ذہن مکمل متوجہ ہو گیا. آگے اس کا تعارف ذکر ہو رہا ہے کہ قاریعہ کیا چیز ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے. جب چراغ جلایا جاتا ہے یا روشنی ہوتی ہے تو اس پر پتنگے آتے ہیں، اور پتنگے آتے اور جاتے ہیں، وہ بڑے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کا رخ دائیں طرف، کسی کا بائیں طرف، کچھ اوپر کچھ نیچے. تو قیامت میں جب ساری مخلوق اللہ کے سامنے میدان حشر میں جمع ہوگی ایسی بکھری ہوئی ہوگی. جب سور پھونکا جائے گا اور سب اپنی قبروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوگی. روئی ویسے ہی ہوا میں اڑتی ہے، اس کے ذرات اڑتے ہیں. جب اس کو دھنک دیا جائے تو اس کے ریزے اور منتشر ہو جاتے ہیں اور زیادہ وہ منتشر ہو کر پھیلنے لگتی ہے. تو پہاڑ جس دن دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے. ویسے تو پہاڑ یہ مضبوطی کی علامت کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں. کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ بڑا اپنے موقف میں مضبوط ہے، تو کہتے ہیں وہ تو بالکل پہاڑ کی طرح ہے. جیسے پہاڑ نہیں ہلتا وہ بھی نہیں ہلتا اپنے موقف سے. لیکن یہاں قرآن کریم قیامت کی اس دہشتناکی کو بتلا رہا ہے کہ اس کا اثر ایسے ہوگا کہ پہاڑ جو ہے دھنکی ہوئی روئی کی طرح بکھر کر پھر زمین کے برابر ہو جائیں گے، اور ساری زمین بالکل چٹیل ہموار ہوگی، نہ اس میں کوئی اونچ ہوگی نہ کوئی نیچ ہوگی، بالکل سیدھی سپاٹ ہو جائے گی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اب قیامت کا تعارف کرا دیا اور بتلا دیا کہ قیامت آنے والی ہے. اور اسلام کے بنیادی اہم ترین عقائد میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ انسان کا آخرت پر ایمان ہو. ایمان فصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر. یہ والیوم الآخر یہ قیامت کا دن، اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. مشرکین آخرت کے منکر تھے، وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن مبعوثین.
بس جو کچھ زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، ہم اسی کے اندر جیتے ہیں اور اسی میں مرتے ہیں، دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، وہ قیامت کے قائل نہیں تھے۔ آج میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمان عقیدے کے اعتبار سے قیامت کا قائل ہے، لیکن دیکھا جائے تو اکثر عملی طور پر قیامت کے منکر ہو چکے ہیں۔ ہمارے اعمال اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جیسے ہم نے آخرت میں جانا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی نہیں ہے۔ جس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں تو اس پہ پڑے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کی کوئی فکر نہیں۔ کیا روز قیامت حق نہیں؟ اللہ کے سامنے پیشی حق نہیں؟ تو پھر انسان کے اعمال میں یہ کمزوری کیوں آ رہی ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ شخص جس کے میزان عمل بھاری ہو جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، تو وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، جیسے چاہے گا، جو اس کی خواہش ہوگی۔ قرآن کریم جو ہے وہ جنتیوں کے احوال میں ذکر کرتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تمہارے لیے اس جنت میں جو تم چاہو گے، جو تم خواہش کرو گے وہ ہوگا۔ دنیا کے اندر جو نعمت ہے وہ نعمت بھی حقیقی نعمت نہیں، عارضی ہے، اور جو زحمت اور غم ہے، مصیبت ہے، وہ بھی حقیقی نہیں، عارضی ہے۔ آخرت کی نعمت بھی حقیقی اور دائمی نعمت ہے، اور آخرت کی جو مصیبت ہے اور تکلیف ہے وہ بھی حقیقی اور دائمی ہے۔ دنیا کے اندر انسان بہترین سے بہترین غذا کھائے، اچھے سی اچھی نعمت کو استعمال کرے، لیکن اس کے ساتھ ایک غم لاحق ہوتا ہے، پتہ نہیں کہیں یہ مجھے ناموافق نہ ہو جائے، یہ کہیں میری بدہضمی کا سبب نہ بن جائے، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اور کچھ نہ ہو تو اس کے فنا ہونے، ختم ہونے کا اندیشہ تو رہتا ہی کہ آج ہے کل نہیں ہوگا۔ تو اس تصور سے نعمت کا مزہ مقدر ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں جب نعمت ملے گی جنتیوں کو، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو اس میں فنا ہونے کا کوئی تصور نہیں ہو کہ ختم ہو جائے گی، اس میں اس نعمت سے کسی تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی خیال بھی نہیں ہوگا، اور وہ نعمتیں ہوں گی بھی کیسی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دل پر ان کا خیال گزرا۔ اللہ وہ نعمتیں نصیب فرمائیں گے جنتیوں کو۔ تو جس کے میزان عمل بھاری ہو جائیں گے وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے میزان عمل ہلکے پڑ جائیں گے، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یعنی نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، فرمایا اس کا مرکز حاویہ ہے۔ فَأُمُّهُ حاویہ، کسی چیز کی اصل کو اور مرکز کو بھی کہا جاتا ہے، اور ماں کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نسل اور اولاد کی اصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام ہے الکتاب، تمام آسمانی کتابوں کی اصل و بنیاد یہی ہے، تمام آسمانی علوم کا اللہ نے مرکز قرآن کریم کو بنایا، اس لیے اس کا ایک نام الکتاب ہے۔ تو کا معنی اصل کا بھی ہوتا ہے، مرکز کا بھی ہوتا ہے، اسے یہاں ترجمہ کریں گے اس کا ٹھکانہ اور مرکز وہ حاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا خبر کہ یہ حاویہ ہے کیا چیز؟ اب یہاں بھی دیکھیے تعبیر، پہلے قیامت سمجھانے کے لیے الگ تعبیر تھی، اب وہ حاویہ کو سمجھانے کے لیے تعبیر آ رہی ہے۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ حاویہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس کی آگ بڑی شدید ہے کہ دیگر طبقات بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کاش ہم بھی اس سے بچے رہیں، ایسی خطرناک وہ جگہ ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو منافقین ہوں گے وہ اسی حاویہ میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سب سے نچلا طبقہ ہے۔ یہ تو اس صورت کا ایک ترجمہ ہے اور اس کی مختصر تشریح ہے۔ عامہ کا جو سپارہ ہے، آخری سپارہ، اس سپارے کی اکثر صورتوں میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے اور قیامت کے احوال ذکر کیے، قیامت میں کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس صورت میں بھی اسی طرز کے مطابق قیامت کا تذکرہ ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے قیامت کی طرف، اور اس میں بھی ایک اہم ترین مرحلہ جو میزان عمل کا ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ میزان عمل یہ بھی اسلام کے عقائد میں ایک عقیدہ ہے۔ سورہ اعراف کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ،
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن یہ برحق ہے، ضرور ہوگا۔ جس کے میزان عمل نیکیوں کے بھاری ہو جائیں گے وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اور جن کے میزان عمل گناہوں کے بھاری ہو جائیں گے، نیکیوں کے ہلکے ہو جائیں گے، فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں میں بڑا ظلم کیا، ہماری آیتوں سے سبق نہیں سیکھا اور ان کو جھٹلایا، ان پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہ جا وجہ مضبوط قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، حضرت صدیقہ عائشہ نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی، ہم دنیا میں تو آپ کی ازواج ہیں، آخرت میں آپ ہمیں یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ کوئی آخرت میں ہمیں یاد کریں گے آپ؟ اب دیکھیے پیغمبر کی زوجہ محترمہ جن کے بارے میں رضی اللہ عنہا یہ بھی نازل ہو چکا ہے، جن کی براءت میں سورہ نور کی 10 سے زیادہ آیتیں اتر چکی ہیں جو قیامت تک پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، اور اس کے ایک ایک حرف پر انسان کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، جن کو صدیقہ کائنات کا لقب ملا ہے، وہ بھی فکر کر رہی ہیں کہ ہمیں آخرت میں قیامت کے دن جو بڑا مشکل قدم آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اپنے اعمال کی فکر کر لینا، 3 جگہ ایسی آئیں گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک جگہ وہ ہوگی جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، ہر ایک کو اس کی پوری زندگی کی رویداد اور تاریخ اس کے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، اور کیا کہا جائے گا؟ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھو، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہو، خود فیصلہ کرو کہ میں کہاں جاؤں گا۔ اور اسی کو قرآن کریم میں سورہ حاقم اللہ یوں فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اور اس کے برخلاف دوسرے لوگ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اللہ فرمائیں گے خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، اس کو جہنم میں ڈال دو، کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ رب العظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر لوگوں کو برگیختہ نہیں کرتا تھا، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، یہاں سوائے کھولتے پانی کے اس کے لیے آج کچھ نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، جو جہنمیوں کے پیٹوں اور جسم سے نکلنے والا پیپ اور لہو اور پانی ہوگا وہی ان کی خوراک اور ان کا مشروب ہوگا۔ لا يأكله إلا الخاطئون، سوائے خطا کار کے کوئی اس کو نہیں کھائیں گے، خطا کار ہی اس کو کھائیں گے۔ فرمایا ایک موقع یہ ہوگا، اس موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دوسرا موقع فرمایا کہ جب جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا اور اس پل کو پار کر کے جنت میں جانا ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اوپر سے جانا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، یہاں وارد ہونا ہے، یہ اللہ کا حتمی یقینی فیصلہ ہے، یہ ہو چکا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور اس میں مختلف آنکڑے ہوں گے، قطع رحمی کرنے والوں کو آنکڑے پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرائیں گے، گناہ گاروں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرائیں گے، لیکن کچھ خوش نصیب ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ پلک جھپکنے کی طرح، کچھ تیز ہوا کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح، اور وہاں سے وہ پار ہو جائیں گے اور جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ فرمایا کہ اس مقام پر بھی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، وہاں کی فکر خود کر لینا۔ اور تیسرا مقام فرمایا کہ جب میزان عمل قائم ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوتا ہے۔ محدثین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے میزان عمل میں جب وزن ہوگا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا بھاری ہو جائے گا، بڑا پریشان ہوگا کہ اب کیا کروں۔ اچانک ایک تھیلی آ کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں گرے گی اور وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ پوچھے گا اے اللہ اب تو میں کامیاب ہو گیا، یہ ذرا بتلائیے کہ یہ کیا چیز تھی۔ اللہ فرمائیں گے ھذا کف تراب القیتہ علی قبر اخیک او کما قال، یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے بھائی کی قبر پر دونوں ہاتھوں سے ڈالی تھی، آج ہم نے اس مٹی کا بھی میزان عمل میں وزن کیا ہے۔ قبرستان ہم جاتے ہیں
اور میت کو دفن کرتے ہیں اور چند انگلیوں سے مٹی کے چند ذرات اٹھا کے ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے ادا کر لیا. خوب دونوں ہاتھوں کو بھر کر مٹی ڈالی اس قبر پر, اور ایک دفعہ جب ڈالے تو پڑھے منہا خلقناکم, دوبارہ بھریں وفیہا نعیدکم, تیسری دفعہ پھر بھریں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, بھر بھر کے ڈالیں. یہ مٹی بھی کل قیامت میں ہمارے میزان عمل میں اس کا وزن کیا جائے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں نے میزان عمل میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی عمل نہیں دیکھا. ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں کہ یہ میزان عمل میں بڑا بھاری ہے. تو اس مقام پر بھی کوئی کسی کو نہیں جانے گا. اس صورت میں اسی میزان عمل کے متوجہ کیا جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا, اعمال تو کوئی جسم نہیں رکھتے, نظر نہیں آتے. ہم نے نماز پڑھی, نماز کی کوئی صورت اب باقی تو نہیں ہے, پڑھ لی ختم ہو گیا. زبان سے ہم نے کہا سبحان اللہ, اب ہمیں سبحان اللہ کہیں جسم کی صورت میں نظر نہیں آ رہا, تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ تو اس وقت توجیحات پیش کی جاتی تھی کہ اللہ اس کو اچھا جسم عطا کریں گے اور پھر اس جسم کا وزن ہوگا. یا یہ کہا جاتا تھا کہ وہ عمل جس نامہ عمل میں لکھا ہے اس نامہ عمل کا وزن ہوگا. لیکن آج کی جدید دنیا نے اس سوال ہی کو ختم کر دیا. آج یہ آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے اس کا بھی وزن ہو رہا ہے. مشینیں بتلاتی ہے کہ یہ کتنی پاور کی آواز ہے, کم ہے یا زیادہ ہے. آج گرمی اور سردی کا وزن ہو رہا ہے. ہمیں گرمی سردی نظر نہیں آتی, محسوس ہوتی ہے, لیکن ٹیمپریچر بتا دیا جاتا ہے کہ آج کراچی میں 31 ہے, 30 ہے, 21 ہے, 22 ہے, یہ بتلا دیا جاتا ہے. تو آج تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا. جو انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے اعراض کا وزن کر لے تو کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ انسانی اعمال جو اعراض کے قبیل سے اللہ ان کا وزن نہ کر سکے؟ ضرور اللہ وزن کرے گا. اب اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو کہ کن چیزوں سے اعمال میں وزن بڑھتا ہے. ہم ان چیزوں کو اختیار کریں. جب ان کو ہم اختیار کریں گے تو ہماری نیکیوں کا پلڑا خود بخود بھاری ہو جائے. سب سے پہلی چیز ہے ایمان. ایمان سے عمل کے اندر وزن بڑھتا ہے. اگر ایمان نہ ہو تو انسان جتنا بھی بڑا عمل کر لے اس کا کوئی وزن آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کفار و مشرکین کچھ ایسے بھی ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں, خدمت خلق کرتے ہیں, لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں, کسی مصیبت زدہ کی مدد کر دیتے ہیں, بیمار کا علاج کرا دیتے ہیں, تعمیرات کرا دیتے ہیں, صفائی وغیرہ کرا دیتے ہیں. یہ سارے کام وہ خدمت خلق کے کر رہے ہیں, یہ نیکیاں ہیں, لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے. لہذا آخرت میں ان کو اس پر کوئی جزا نہیں ملے گی. ان کے لیے ان اعمال کا کوئی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا, اس کا وزن نہیں ہوگا. ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے. زندگی میں ان کو خوشیاں دے دی, مال دے دیا, دولت دے دی, ان کو عہدے دے دیے, عزتیں دے دی, یہ ان کے دنیا کی نیکیوں کا اجر ہے, ان کو یہی مل جاتا ہے. ایک بزرگ نے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا, اور وہ خواب میں بلیک بورڈ پر ایمان کی حقیقت اور اعمال صالحہ کی حقیقت سمجھا رہے ہیں. ایک بڑی اچھی مثال سے سمجھا رہے ہیں. انہوں نے بلیک بورڈ پر ایک ہنسا لکھا, ایک کا. یہ سب خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں. بعد میں ان سے ملنے کے لیے بھی اور کہا کہ آپ کے اس سمجھانے سے مجھے بڑا فائدہ ہوا اور ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آئی. ایک لکھنے کے بعد انہوں نے یہاں صفر لگایا اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف. پوچھا کتنا ہو گیا؟ حاضر نے کہا 10. ایک اور صفر لگایا. پوچھا اب کتنا ہو گیا؟ کہا 100. 10 گنا بڑھ گیا. ایک اور لگایا, پھر 10 گنا بڑھ گیا. ایک ایک صفر سے 10 گنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 10 سے 100, 100 سے 1000, 1000 سے 10,000, پھر لاکھ, اور 10 لاکھ بنتا جا رہا ہے. اس کی قیمت ایک کی بڑھتی جا رہی. پہلے وہ ایک تھا, ایک صفر سے قیمت بڑھی, دوسرے سے بڑھی, تیسرے سے بڑھی. تو علماء فرماتے ہیں جو ایک ہے نا, یہ ایک ایمان ہے, اور اس کے جو اس سیدھے ہاتھ کی طرف صفر لگ رہے ہیں یہ اعمال صالحہ ہیں, یہ نیکیاں ہیں. ایک نیکی کرتا ہے تو ایمان کے اندر قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے, دوسری نیکی کرتا ہے قیمت اور بڑھتی ہے. جیسے جیسے صفر بڑھتے جائیں ویسے ویسے اس ایک کی قیمت بڑھتی ہے, ایمان کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں الحمدللہ ایمان نصیب فرمایا, ہم اس ایمان کا وزن بڑھائیں, ہم اس کی قیمت بڑھائیں, اس کے لیے اعمال کریں, نیک اعمال کریں. جتنے اعمال کریں گے اتنی قیمت بڑھتی جائے گی. پھر انہوں نے اس طرف کے سارے صفر مٹا دیے, اب الٹی طرف صفر لگانے شروع کیے. اگر ایک کے الٹی جانب ایک صفر لگائیں تو وہ کیا بنے گا؟ 0.1. ایک اور صفر لگائیں 2.1,
3 صفر اشاریہ، جتنے صفر بڑھاتے جائیں اتنے ایک میں کمی ہوتی جائے گی. وہ ایک 10 گنا کم ہوا، پھر 10 گنا کم ہوا، کرتے کرتے وہ ایک بھی کہیں ختم ہی نہ ہو جائے اور انسان مائنس میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہی حال گناہوں کا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ جو یہ ایک ہے اس کے اندر کمی آنا شروع ہوتی ہے. اب اس کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے یہاں گناہ صفر بڑھتے جائیں گے اس کا وزن کم ہوتا جائے گا. بالکل اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کی ہی مثال ہے. اب اگر آپ دونوں طرف صفر لگا دیں اور درمیان سے ایک کو ہٹا دیں، یا ایک طرف جو ہے وہ صفر لگے ہوئے ہیں پھر ایک کو ہٹا دیں، ایمان کو ہٹا دیں تو نیکیاں بھی ساری صفر ہو جاتی ہیں. گناہ تو ویسے ہی صفر ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن ایک کو ہٹانے سے نیکیوں کی قیمت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس ایک کو بھی سنبھالنا ہے اور اس کی قیمت کو بھی بڑھانا ہے. تو اس کو سنبھالنے کے لیے اعمال اختیار کرنے ہوں. تو پہلا کام یہ ہے اعمال کا وزن بڑھانے کا کہ ہم جو ہے وہ نیک اعمال اختیار کریں ایمان کے بعد. یہ پہلی شرط ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو نیکی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں. دوسری چیز جو اعمال کا وزن بڑھانے والی وہ ہے صدق. صدق کا معنی ہوتا ہے اس کا صحیح طریقے کے مطابق ہونا. ہم سمجھتے ہیں صدق خالی سچ، حالانکہ صدق کا معنی ہوتا ہے واقعے کے مطابق، جو واقعے کے مطابق ہو. اگر انسان کوئی نیکی کرے اور وہ نیکی صحیح طریقے کے مطابق نہ ہو تو میزان عمل میں اس نیکی کا کوئی وزن نہیں. مثلا ایک شخص بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، جیسے آج جمعے کا دن ہے، وہ کہے کہ جمعے کے دن 2 رکعتیں ہم جمعے کی پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعتیں کم ہیں، اللہ کا شکر زیادہ کرنا چاہیے، میں جمعے کے 4 فرض پڑھوں گا، اور بڑے اخلاص سے وہ 4 فرض جمعے کے پڑھ لے. آپ خود بتائیے اس کو جمعے کا ثواب ملے گا؟ اس کی یہ 4 رکعتیں قبول ہوں گی؟ یہ ہرگز قبول نہیں ہوں گی. اس لیے کہ جمعے کی 2 رکعتیں فرض ہیں. طریقہ یہی تھا کہ وہ 2 رکعتیں جمعے کے فرض کی نیت سے پڑھتا. ایمان بھی موجود ہے اور عمل صالح بھی موجود ہے، لیکن جس طریقے سے کر رہا ہے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عمل نہ صرف یہ کہ وہ ثواب کا باعث ہوتا، اس میں اس کی قیمت بڑھتی، بلکہ وہ سرے سے قبول ہی نہیں، اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں، وہ ختم ہو جائے گا. کوئی شخص مغرب کے 3 فرضوں کی جگہ 4 فرض پڑھ لے، 4 رکعتیں پڑھ لے، یہ سوچ کر کہ چلو 3 رکعتوں کے اندر 6 سجدے ہوں گے، ایک اور پڑھ لوں گا، 8 سجدے ہو جائیں گے، اضافہ ہو جائے گا، ثواب زیادہ ملے گا. تو ثواب ملنا دور کی بات، اس کا مغرب کا فرض ہی ادا نہیں ہوگا، اس کے ذمے میں ایک فرض رہ جائے گا. فجر کی 4 رکعتیں پڑھ لے فرض کی نیت سے، اس کی 2 رکعتیں بھی نہیں ہوں گی اور 4 بھی نہیں ہوں گی. تو صحیح طریقے سے نیکی کرنی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. کتنے ہی لوگ ہیں آج وہ بہت سے ایسے اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو شریعت کی نگاہ میں عمل صالح نہیں ہے، لیکن وہ آدمی اس کو نیک سمجھ کر، عمل صالح سمجھ کر ادا کر رہا ہے. اسی کو بدعت کہا جاتا ہے کہ کسی ایسے عمل کو جو شریعت میں ثابت نہ ہو ثواب سمجھ کر کرنا بدعت ہے. مثلا ایک آدمی بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے کسی مرحوم کے انتقال کے بعد تیسرے دن لوگوں کو جمع کر کے سویم کر رہا ہے اور اس میں قرآن خوانی کا اہتمام بھی کر رہا ہے اور دیگ بھی پکا رہا ہے اور سب کو جمع بھی کر رہا ہے اور اس کو بڑا کار ثواب سمجھ رہے ہیں. یاد رکھیے آپ پوری تاریخ اٹھا لیجئے قرآن و سنت کی، کہیں بھی آپ کو اس سویم کا ثبوت نہیں ملے گا، یہ کوئی کار ثواب نظر نہیں آئے گا. کوئی تیجے کے بعد 10واں کر رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ 40واں کر رہا ہے، پھر وہ برسی بنا رہا ہے. اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، میرے مرحوم کو ثواب پہنچے گا، الٹا بدعت کا گناہ ہو رہا ہے. تو عمل بھی نیک کرنا ہے اور صحیح طریقے کے مطابق کرنا ہے. خوشی کے موقع پہ وہ خوشی کے اظہار کے لیے مایوں اور مہندی اور پتہ نہیں اپٹن اور کیا کیا رسمیں آج کل ایجاد ہو گئی ہیں ان کو اختیار کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ خوشی کے اظہار میں ضروری ہیں. آتش بازی ہو رہی ہے اور جو ہے وہ بیجا لائٹیں لگا کر اسراف کیا جا رہا ہے اور ڈھول اور میوزک اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ان نیکیوں کے اندر اور ان عبادات کے اندر شامل کر دی گئی ہیں اور انسان بڑا خوش ہے کہ میں تو خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. نکاح ایک عبادت ہے، اس عبادت کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس سے اس عمل کی قیمت کم ہوگی، بڑھے گی نہیں. عمل کو صحیح طریقے سے کیا جائے. تو پہلی چیز ایمان جس سے عمل وزن بڑھتا ہے. دوسری چیز ہے صدق، یعنی اس کا صحیح طریقے کے مطابق ہونا، پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا، اس سے عمل میں وزن بڑھے گا.
اور تیسری اور آخری چیز ہے اخلاص. اگر عمل میں اخلاص نہ ہو تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اس کو پیاس لگی، اس نے کنویں میں اتر کر پانی پیا. کچھ دور چلا دیکھا ایک کتا ہے اور وہ کتا پیاس سے بےتاب ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ جیسے مجھے تکلیف ہوئی تھی، میں بڑا پریشان ہوا تھا، آج اس کتے کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی. تو وہ نیچے اترا اور اپنے موزے کو کھول کر کسی طرح اس میں پانی بھر کے لایا اور اس نے اس کتے کو پانی پلایا اور اس کتے کی پیاس بجھائی. حدیث والے نے فرمایا فشکر لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائی اور اس کی اس پہ بخشش فرمائی. اس نے بڑے اخلاص سے عمل کیا تھا. اگر ہم عمل کریں، نیک اچھے اعمال کریں، لیکن اخلاص نہ ہو، دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، تو یاد رکھیے چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ایک حاجی صاحب حج کر آئے، ہر سال حج پہ جاتے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے مہمانوں کے لیے زمزم منگوایا تو اپنے خادم کو آواز دے کر کہا کہ ارے سننا، وہ جو میں دوسرے حج سے زمزم لے کر آیا تھا وہ لا کے ذرا پلاؤ. علماء نے فرمایا کہ اس نے ایک جملے سے اپنے دونوں حج کا ثواب ضائع کر دیا. اس ریاکاری کی کیا ضرورت تھی کہ دوسرے حج سے میں آیا تو میں نے یہ آپ کو زمزم پیش کیا. اللہ کے لیے اگر حج کیا تو اس کا اظہار مخلوق کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، وہاں اس عمل کو چھپا لینا چاہیے تھا اور اللہ سے اس کے اجر کی امید رکھنی چاہیے تھی. ہم ایک ایک جملے میں اپنے کئی عمل ضائع کر دیتے ہیں. کسی پر احسان کیا، کوئی نیکی کی، جتلا دیا یا اس کو تکلیف پہنچا دی، اس سے ہم نے اس عمل کی قیمت کو ختم کر دیا. حالانکہ وہ عمل ویسے بڑا وزندار تھا. بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک غار کے اندر بارش کے دنوں میں قید ہو گئے، چٹان آ گئی. انہوں نے جب اس سے نکلنے کی دعا مانگی تو ہر ایک نے اپنا ایک عمل پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں جو بڑے اخلاص سے کیا تھا. اس ایک عمل کے نتیجے میں اللہ نے اس کو دنیا کی مشکل سے بھی نکال دی اور ان کو راحت دے دی. معلوم یہ ہوا کہ جب تک عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے وہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہمارے عمل میں قیمت نہیں آئے گی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بارے میں آتا ہے، دشمن سے جنگ ہو رہی تھی، ایک دشمن کو مارنے کے لیے نیچے گرا دیا تھا. اچانک اس دشمن نے ان کے منہ پر تھوک دیا، وہ اس کے اوپر سے ہٹ گئے، اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ اب تو موقع تھا مجھے مارنے کا، تمہیں پہلے ہی مجھ پر قابو مل چکا تھا، پھر میں تمہاری توہین مزید کی تمہیں تھوکا اور تم جو ہے مجھے چھوڑ رہے ہو. کہا پہلے میں اللہ کے لیے تم کو مار رہا تھا، اب میرا نفس شامل ہو گیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ اپنے نفس کے غصے کی خاطر ماروں، تو میں الگ ہٹ گیا کہ میں اب یہ اللہ کے لیے عمل نہیں ہوں. وہ شخص مسلمان ہو گیا. ایک بزرگ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ان کو ایک کشتی ملی جس کے اندر شراب کے مٹکے جا رہے تھے. پوچھا یہ کس کے مٹکے ہیں؟ کہا خلیفہ معتصم باللہ، ایک خلیفہ گزرا ہے، بڑا طاقتور خلیفہ تھا، بڑا مضبوط تھا، یہ اس کے شراب کے مٹکے جا رہے ہیں. اس اللہ والے نے اپنی لاٹھی لی، توڑنے شروع کیے. 9 مٹکے تھے، 8 توڑ دیے اور 10ویں کو جو ہے وہ چھوڑ دیے، جو 9واں تھا اس کو چھوڑ دیا اور چلے گئے. جب یہ قافلہ وہاں پہنچا بادشاہ کے پاس، اس نے کہا کہ ایسے ایسے فلاں صاحب انہوں نے آپ کے یہ مٹکے توڑ دیے شراب کے. کہا یہ حرام ہے، کیسے وہاں جا رہے ہیں؟ ایک مٹکا چھوڑ دیا. خلیفہ نے بلوا لیا، بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ تو حرام تھا، شرعی حرام کا تم ارتکاب کرتے ہو، میں کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہوں، میں نے توڑ دیے. کہا پھر ایک چھوڑا کیوں؟ کہا ایک اس لیے چھوڑا کہ جب تک میں نے 8 توڑے تو میرے نفس میں یہ تھا کہ میں اللہ کے لیے توڑ رہا ہوں. جب میں 9واں توڑنے لگا تو دل میں آیا کہ تم کتنے بڑے بہادر ہو کہ تم خلیفہ کے مٹکوں کو توڑ رہے ہو، خلیفہ بھی وہ جو بڑا طاقتور ہے. اب اس میں نفس کی آمیزش آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ اب یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہو. اب دیکھیے اخلاص کی قیمت لوگوں نے کیسی قدر کی ہے. تو ایمان، صدق اور اخلاص، ان 3 چیزوں سے اعمال کا وزن بڑھتا ہے. اللہ ہم سب کو میزان عمل میں کامیابی نصیب فرمائے اور اعمال کو وزنی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا. ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں. جزاک اللہ، اور سبسکرائب ضرور کر لیں. اللہ حافظ.